رضا رومی ممتاز صحافی، ادیب، استاد، پالیسی تجزیہ کار، ترقیاتی مشیر اور منتظم رضا رومی سن 1970 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ چسن کالج سے سن 1988 میں امتیازی حیثیت سے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا۔ سن 1991 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے معیشت اور بین الاقوامی تجارت میں گریجویشن کی۔ اسی ادارے سے سن 1992 میں ترقی پذیر ممالک میں سوشل پالیسی اور پلاننگ میں ماسٹرز کی سند حاصل کی۔ سن 1994 میں مقابلے کے امتحان میں پہلی پوزیشن لینے کے بعد 10 برس تک اعلیٰ ضلعی انتظامیہ کا حصہ رہے۔ رضا رومی طویل مدت تک ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، UNDP اور DFID جیسے اداروں کے ساتھ مشاورتی حیثیت سے وابستہ رہے۔ جناح انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے ڈائریکٹر رہے۔ سن 2014 میں امریکہ منتقل ہو گئے، جہاں کارنیل یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی، اتھاکا کالج جیسے تعلیمی اداروں سے وابستہ رہے۔ ان دنوں یونیورسٹی نیو یارک سٹی میں امتیازی لیکچرر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی اخبارات میں ہزاروں مضامین لکھنے کے علاوہ رضا رومی 2 برس تک فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر رہے۔ ان دنوں مقبول آن لائن سائٹ نیا دور کے مدیر ہیں۔ رضا رومی متنوع موضوعات پر 5 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی پہلی کتاب سن 2012 میں ڈیلی بائی ہارٹ شائع ہوئی۔ ان کی دیگر کتابوں میں سن 2015 میں دی فریکشن پاتھ، پاکستان ڈیموکریسی ٹرانزیشن، سن 2016 میں آئیڈینٹی، فیتھ اینڈ کانفلکٹ، سن 2018 میں بینگ پاکستانی اور سن 2020 میں ری تھنکنگ پاکستان شائع ہوئی۔ رضا رومی کو ان کے تحقیقی کام، تمدنی خدمات پر بہت سے قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے رضا رومی صاحب سے، ادیب، صحافی، استاد، پالیسی اینالسٹ، ترقیاتی مشیر اور منتظم۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جنریشن کا، اپنے عہد کا، اپنے زمانے کا جواز ہوتے ہیں، اس کو ونڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو رضا رومی ہمارے ملک میں اور اس ملک سے باہر ہم پاکستانیوں کی اس نسل کی ونڈیکیشنز میں سے ایک ہیں، اس کا جواز ہیں۔ رضا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ بہت شکریہ وجاہت صاحب، آداب، اور اتنا زبردست تعارف آپ نے کروایا۔ میں اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ آپ سے زیادہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کی صحبت میں ہوں، اور ایک زمانہ آپ کا معترف ہے، لیکن ہم تو آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، تو اگر میں ونڈیکیشن ہوں تو خدا جانے آپ کیا ہوں گے۔ رضا، آپ رضا احمد تھے، آپ رضا رومی کیسے بنے؟ جی، یہ بڑی آپ نے صحیح بات کی، اب تو میں نے دونوں کو جوڑ لیا ہے۔ دیکھیے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں سول سرونٹ تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ سول سرونٹس کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہ رول یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے نام he will not write under his own name۔ تو میں نے پھر اس کی بالکل لٹرل تشریح کی، جیسے آپ کو پتا ہمارے ہاں بھی تشریحات ہوتی ہیں، عدالتیں بھی کرتی ہیں، تو میں نے اس کا یہ انٹرپریٹیشن کی کہ ہم نام ہی بدل لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جلال الدین رومی کی شاعری جو ہے اس کو بڑے تفصیل سے اور بڑی کلوزلی، باریکی سے پڑھ رہا تھا، اور اس قدر انسپائرڈ تھا کہ آپ یوں سمجھیے کہ میں obsessed تھا۔ کئی سال، 2-3 سال میں اس سحر میں مبتلا رہا جو کہ رومی کے کلام نے مجھ پہ طاری کیا۔ میں نے فارسی دیکھی، جو ٹوٹی پھوٹی مجھے آتی ہے وہ پڑھی،
اردو میں تراجم پڑھے, انگریزی میں پڑھے. این میری شمل نے میری رہنما ہوئیں, اگرچہ کہ اس وقت وہ دنیا سے جا چکی تھیں. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ یہ نام آزمایا جائے. تو میرے مدیر نے مجھے کہا, دا فرائیڈے ٹائمز میں اس وقت کے ایڈیٹر ہوتی تھیں, انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ نام کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ رکھ لیجئے. اور بس پھر وہ یہ ہوا کہ نام کی اثر ہوتا ہے, اب لوگ مجھے اس نام سے جانتے ہیں. اور نام بھی ایسا ہے, رومی کا نام کوئی عام نام تو نہیں ہے. رومی کا نام عام نام کیسے ہو سکتا ہے؟ رومی نے اقبال سے رضا احمد تک بالکل, اور ان سے پہلے کم از کم 7-8 صدیوں کو, جی تو وہ تو بھائی صدیوں کا امتحان پاس کر چکے درست اپنی تاثیر میں, اپنے کام میں. آپ نے تعلیم پائی ابتدائی ایچسن کالج سے. اس کی وجہ آپ کی گھریلو تربیت تھی یا کوئی ذاتی سبب بنا, یا اساتذہ کچھ ایسے مل گئے؟ یہ وضاحت صاحب, بات یہ ہے کہ میرے والدین نے مجھے وہاں پہ داخل کیا. ان کے لیے اگرچہ آسان کام نہیں تھا, اس زمانے میں بھی اس کی فیس بہت ہوتی تھی. اب تو خیر اور پرائیویٹ سکول آ گئے ہیں, وہ اس سے بھی مہنگے ہیں. لیکن ان کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اچھی اس طرح کے سکول میں ڈالیں گے تو آگے پروسپیکٹس اچھے ہوں گے, جیسے آپ کو معلوم ہے. لیکن کیا ہوا, بالکل گھریلو تربیت, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارا جو رہن سہن اور وہ ایک مڈل کلاس کی طرح ہی تھا, اور ابھی بھی بڑی حد تک ہے. لیکن اساتذہ بھی مجھے اچھے میسر ہوئے. سب کو تو میں نہیں کہوں گا, لیکن چند ایک ایسے تھے کہ انہوں نے بہت گہرے نقوش چھوڑے. اور میں یقین جانیے کہ اسی وجہ سے میں تعلیم کے شعبے میں بعد میں آیا کہ مجھے ایک اچھے استاد کی اہمیت کا از خود اندازہ ہوا. میں 6ٹھی جماعت میں جب میں وہاں گیا تو 6ٹھی 7ویں 8ویں میں ہمارے اردو کے استاد ہوتے تھے حضور عالم, جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا. انگرکھا پہن کر آتے تھے, مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے. یہ پہلا شعر جو ہے میں نے انہی سے سیکھا. وہ دہرایا, وہ کہتے تھے کہ پروانہ جائے گا, اس کا ناحق خون ہوگا. اب دیکھیے نا, 6ٹھی جماعت میں اس طرح کا آج کل کے بچوں کو یہ نہیں, میرے اپنے بچوں کو یہ میسر نہیں ہے. تو مجھے اکثر رونا آتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہماری زبان, ہماری تہذیب, جو کہ صدیوں سے, جیسے آپ نے صدیوں کا ذکر کیا رومی کا, تو صدیوں سے اردو ہندی کی آمیزش جو ہے وہ بھی اسی مٹی کا حصہ ہے. اور ہماری جو موجودہ نسل ہے وہ اس سے لا تعلق ہو چکی ہے, کیونکہ اساتذہ اور وہ تعلیم اور وہ تربیت کا جو ماحول ہے وہ نہیں ہے موجود. اسی طرح میرے ہسٹری کے ٹیچر تھے, ان کا نام تھا میجر طارق, ریٹائرڈ تھے اور ایجوکیشن کورس سے تھے, جی تاریخ پڑھاتے تھے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ انفلوئنس کیا, اور وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اور میں یقین جانیے کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ میں ان کے بارے میں نہیں سوچتا, کیونکہ تاریخ کا شعور میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے مجھے دیا, جو کتابیں وہ مجھے دیتے تھے. کے عزیز کی کتاب مرڈر آف ہسٹری جو تھی اس وقت چھپی تھی, میں 16 سال کا تھا یا 15 سال کا تھا. جی ہاں, 85 میں, 85 بالکل. تو انہوں نے مجھے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ تم پڑھو, اور مجھے پڑھ کے 1 ہفتے کے بعد مجھ سے ڈسکس کرو. اسی طرح انہوں نے مجھے جو کہ کورس نصاب میں نہیں تھی کتابیں وہ دیتے تھے, تو ان کا بہت اثر ہوا. اسی طرح ہمارے ایک اردو کے ٹیچر تھے ڈاکٹر جعفری, جو کہ پی ایچ ڈی تھے اردو میں, اور غالب شناسی جو ہے ان کی پی ایچ ڈی غالب پہ تھی. اب ہم 3-4 ہی ہوتے تھے جو ذرا انٹرسٹ لیتے تھے کلاس میں, تو ان کی بدولت مجھے غالب کو سمجھنے کا اور ایک جسے کہتے ہیں شناسائی ہوئی. اور ایسے ایسے مشکل اشعار کے ہیں, کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, اور ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے غالب نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اپنے دیوان سے, کیونکہ پایا اساتذہ کو پسند نہیں تھا کہ یہ بڑا, وہ کہتے تھے تاکید آ جاتی ہے. تو اب بات یہ ہوئی, لیکن اگر آپ کو 16 سال کی عمر میں غالب کے چند 5-6 بڑے اشعار یاد ہو جائے تو یقین جانیے زندگی سفل ہو جاتی ہے, زندگی کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. جب غالب نے یہ کہا ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا, تو غالب کا انتقال ہوا ہے رضا بھائی 1869 میں. ایگزیکٹلی 100 years later 1969 میں جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پہ قدم رکھا, کیا بات ہے, تو اس نے یاد ہے آپ کو سٹیپ اور لیپ کا فرق بیان کیا تھا؟ بالکل بیان کیا تھا, بالکل. تو غالب 100 برس پہلے یہ کہہ چکے تھے. جی ایسی باتیں کہیں. اب دیکھیے نا, وقت ہوتا تو ہم پوری ایک بحث کرتے, لیکن ایسے اشعار ہیں غالب کے اپنے خطوط میں کلکتہ سے بیٹھے کہہ رہے تھے دیکھو بھئی یہاں پہ نکاسی ہے, آب, صفائی کا انتظام,
स्ट्रीट साइड वॉक्स, स्ट्रीट लाइट, और ये म्यूनिसिपल शऊर जो आज शहरी तरक्की में बात होती है, आप देखिए क्या सोचते, उन्होंने कहा कि ये जमाने का, इस जमाने में चलने का दस्तूर ये है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि बस वो, तो इसलिए वो स्कूल का असर जो था उसकी वजह से ऑफसेट हुआ, लेकिन बिल अमूम एचएसएन कॉलेज का रोल जो है मैं समझता हूं कि इतना मुस्बत नहीं रहा। आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर्स फिर मास्टर्स जी इकोनॉमिक्स में, पॉलिसी जी प्लानिंग में, और फिर तरक्की पजीर मुल्कों में तरक्की और पसमानदगी के मसाइल और बैनुल-अक़वामी तिजारत, इस तरह के मौज़ूआत पे जी हाँ। आपने तालीम पाई। तो रज़ा साहब, आपने अपने अरसाए हयात में, अपने मुशाहिदे में खुद से देख लिया कि कुछ तरक्की पजीर कौमें ट्रांसेंड कर जाती हैं अपना इकोनॉमिक बैरियर, जी हाँ। और कुछ पसमानदा रह जाती हैं। दुरुस्त। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी वजह रियासती बंदोबस्त में फ़र्क होता है, नाकामियाँ और कामयाबी में जो लाइन खींची जाएगी, या मुआशरों की बुनियाद में कोई प्रॉब्लम होती है? बहुत उम्दा सवाल है और बड़ा पेचीदा सवाल भी, आप तो खुद वाकिफ हैं इससे। देखिए वजाहत साहब, रियासती पॉलिसियाँ और रियासत का रुझान सबसे अहम होता है। हमारे साथ ही जनूबी कोरिया जो आज दुनिया की एक, एशिया की हमारे सामने बने हैं, मलेशिया को देख लीजिए, 1940s में ये ममालिक गरीब ममालिक थे, पसमानदा जिसे कहा जाता है। साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, रवांडा, वियतनाम। यस, वियतनाम तो जंग व जदल, क्या रवांडा जेनोसाइड से गुजरा। इथियोपिया। अच्छा, और वजाहत साहब आप देखें कि वहां पे ये हुआ कि वहां की जो अशराफिया थी, चाहे वो फौजी अशराफिया हो, सिविलियन अशराफिया हो, बिजनेस अशराफिया, उन्होंने कहा हमने इस मुल्क को, हमने एक डेवलपमेंटल तरक्याती रियासत बनना है, तरक्की का जीना तय करना है। उन्होंने एक फैसला कर लिया, और अब हमारे अहद में, हमारी आंखों के सामने, वजाहत साहब आप मुझसे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आपने देखा चीन की बेमिसाल और शानदार तरक्की, ये देखते ही देखते हमारी लाइफ टाइम में हुई है। और क्यों हुई है कि एक फैसला कर लिया, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी पिरामिड उल्टा कर दिया, काया पलट गया। मुझे खुश नसीब हूं मैं इन लोगों में से, मुझे वियतनाम जाने का भी, चूंकि मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में एक दहाई काम किया, चीन में कई बार गया, मलेशिया कई बार गया, इंडोनेशिया गया, थाईलैंड गया, साउथ कोरिया गया। आप यकीन जानिए कि आपको हैरानगी होती है, आप वहां जाके आप ये कहते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने सब कुछ कर लिया है। हत्ता कि दुबई, जहां पे कुछ नहीं उगता, हमारे शिकारपुर के बराबर था 70, 71, 72 बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि मैं जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं गया, तो उस जमाने में मुझे कुछ स्कॉलरशिप तो मिला था, लेकिन बाकी खर्चा जो है वो घर से होता था, तो इसलिए सस्ती तरीन टिकट ढूंढी जाती थी, गल्फ फेयर या कोई और, जो कि तो उसमें होता था कि दुबई में आपको 16 घंटे बैठना है। अच्छा, वो वीजा भी आजकल वाले हालात नहीं थे, आपको वीजा दे देते थे। तो यकीन जानिए मैं कई बार बाहर गया, और ये लेट 80s की बात है, और दुबई एक बिल्कुल ही एक बाजार था, और बिल्कुल ही कोई वो आज वाली कोई उसमें बात नहीं थी। और मैंने अपनी आंखों से, और मैं नहीं समझता कि मैं कोई बहुत मुअम्मर हो चुका हूं, मैंने इतनी जल्दी तरक्की होते कम देखी है। अब सवाल है कैसे हुई जी। जब ये एक प्रायोरिटी की बात है, एक तरजीह की बात है, जब तरजीहात में शामिल नहीं, ये बात नहीं होगी कि आपने मुल्क को और अवाम को अपलिफ्ट करना है, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनके स्किल्स, उनकी जो पूरे माशरे का इंतज़ाम, तो फिर उस माशरे की बुनत जो आपने कहा है वो उससे मुतासिर हो जाती है। अशराफिया का रवैया जो है वो दीगर माशरे के तबकात को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब हमारे यहाँ देखिए ना, आपने ये भी देखा होगा कि जब हम छोटे थे, आप भी और हम भी, तो इस वक्त जो कंज्यूमरिज्म था माशरे में, ये सोफे खरीद लेना, 2 फ्लैट स्क्रीन टीवी, 2 गाड़ियाँ, हर कमरे में एयर कंडीशनर वगैरह वगैरह, अब ये ज़रूरियात और सिंबल्स बन चुके हैं। ये उस वक्त ऐसा नहीं था हमारे यहाँ। उस वक्त ठीक है, लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं, लेकिन लोग कहते थे नहीं, तरजीहात कुछ और है फैमिली की, अच्छी तालीम,
अच्छी तरबियत, घर में कुछ किताबें खरीदना, किताब के स्टोर में जाना, अब ऐसा नहीं है। अब आपको लोग मिलेंगे, मोबाइल फ़ोन कौन सा है, उसका कवर कौन सा होगा, नया मॉडल आ गया है, वो बदलना है। तरजीह ऐसे बदली है, और उससे क्या हुआ है कि फिर माशरे की और वो कहाँ से आ रहे हैं, वो अशराफिया के रवैयों से आ रहा है। अगर अशराफिया की सिविल सर्वेंट्स या पॉलिटिशियंस नई गाड़ियाँ, नए हेलीकॉप्टर, नई मर्सिडीज़, नए बंगले, वो आप रोज पढ़ते हैं जी फलां जगह पे एक स्कीम बन रही है, इतने करोड़ अरबों उसमें खर्च हो रहा है। आपने बहुत कहना चाहिए कि रसान से कह दिया कि 10 बरस वर्ल्ड बैंक में गुजारे। आपकी राय में, चूंकि मुझे मालूम है कि आप कोई उनके वकील नहीं है, नहीं, कतई नहीं, यू डू नॉट होल्ड देयर ब्रीफ। जी हाँ, तस्वीर के दोनों रुख, ताकि एक मुतवाज़न राय तो पैदा हो। देखिए मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में था, एशियाई तरक्याती बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक के सिस्टम का हिस्सा है। जी जी। और मैंने उसको बड़े करीब से अंदर से भी देखा। मैं उस वक्त एक नौजवान था जब मैंने ज्वाइन किया, सिविल सर्विस से डेप्यूटेशन पे गया। मेरा ख्याल था कि मैं जाकर दुनिया बदल दूंगा। आपको पता उस वक्त यही जज्बा होता है। पहले मैं सिविल सर्विस में गया, मैं सिस्टम के अंदर जाकर ठीक कर दूंगा, मैं महकमे ठीक कर दूंगा, इस्लाहात लाकर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पता लगा भाई ये तो नहीं होता। यहाँ पे मेरे बॉस का बॉस का बॉस का बॉस जो है वो उसकी चलती है, और मैं कल पुरजा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ मैं कर दूंगा, रात को जरा सुकून की नींद आ जाएगी कि मैंने ये लाइब्रेरी की इंटें ठीक करवा दी, रंग रोगन करवा दिया। एक जब मेरी पहली पोस्टिंग थी तो मैंने एक शेर शाह सूरी का एक डाक चौकी थी वजीराबाद के पास, तो उसको मैंने उसके गिर्द तारें लगवाई, उसको मैंने कहा प्रोटेक्ट कर लें। मैंने देखा कि उसमें बकरियां चल रही थी अंदर, तो मैंने कहा कि मैंने एक हेरिटेज को प्रिजर्व कर दिया। उसमें मैं बड़ा खुश सोया। 26-27 साल मेरी उम्र थी। मैंने कहा देखो मैं अपने विरसे की हिफाजत कर रहा हूँ। बाद में मुझे पता लगा 3-4 साल बाद मेरी पोस्टिंग होगी, मैं वहाँ गया, तारे वारे को उठा के ले गया हुआ था, बकरियां फिर से वहाँ चढ़ा रही थी। अब आपने सही बात कही कि वो तो उनका काम है कि वो कर्जे देते हैं, थोड़ी बहुत ग्रांट्स भी दे देते हैं, सस्ते कर्जे देते हैं। ये ख्याल होता है कि ये तरक्की पजीर ममालिक उसमें अपने लगाएंगे, मईशत को ऊपर लाएंगे और कर्जे वापस करेंगे, और फिर एक दिन कर्जों से निजात हासिल हो जाएगी। मगर मैंने ये देखा कि कर्जों का गर्दाब में कुछ चंद एक ममालिक हैं जो फंस जाते हैं, जिनकी अशराफिया जो हैं, एलिट्स जो हैं, वो ये समझते हैं कि कर्जा एक सोर्स है करेंसी का, जिससे उन्होंने और चीजें खरीदनी है। अब देखिए ना, IMF के पास हम बार बार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने जो पहले कर्जे लिए हैं उनका सूद वापस करने के लिए डॉलर चाहिए। अब वो जो शराइत रखते हैं, हम मजबूर हैं कि हमें वो माननी पड़ती हैं, और वो 1-1 अरब 2-2 अरब डॉलर के लिए भागते फिर रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं, उन्होंने इस साल 30 अरब डॉलर पाकिस्तान में भेजा है। देखिए 30 अरब डॉलर सिर्फ बैंकिंग चैनल से। पिछले 7 बरस से यहीं पे इसलिए रुका हुआ है कि दुनिया की मईशत बदल रही है, अब उसमें वो इजाफा नहीं हो रहा। और जिन लोगों को हमने भेजा था यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, सर अब उनकी दूसरी और तीसरी नस्ल है, वो किसको पैसे भेजेंगे? वो किसको भेजेंगे? बिल्कुल ऐसा भी होगा। ये ठीक है। और ये नहीं आगे रहेगा। फॉस्फर ऑयल वाली तब्दीली आएगी, अल्टरनेटिव एनर्जी आएगी, तो गल्फ का भी ये पोजीशन नहीं रहेगी। दुरुस्त। और वो उनको भी अंदाजा हो रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी बरामदात और ये रिमिटेंसेस ये कमोबेश बराबर हैं, तो हमने कितना बड़ा जुआ खेला हुआ है। बहुत बहुत बड़ा। तो अर्ज मैं ये कर रहा हूं, तो वो उन इदारों का, अब जहां तक बदजनी का ताल्लुक है, जाहिरी बात है कि जब अवाम ये देखते हैं कि ये कर्जों के चुंगल में एक मुल्क फंस जाता है, जैसे इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, 150 और 200 अरब डॉलर के दरमियान हमारा फॉरेन डेट है जो हम वो करते हैं। सरकारी तौर पर बताया जाता है कि 130 अरब डॉलर। 130 अरब, ठीक है जी, वो सारे वगैरह आप डाल लें। और अब वजाहत साहब आप ये बताइए कि लोग ये रोज पढ़ते हैं कि जी इसके लिए और पैसे चाहिए, सूद का सबसे, एक जमाना था पाकिस्तान में डिफेंस बजट सबसे बड़ा होता था, बजट का हिस्सा, अब वो नहीं रहा। फ्रॉम 80 ऑनवर्ड नहीं रहा। फिर उसके बाद ये जो बीमार कॉरपोरेशंस हैं, स्टील मिल, PIA, ये 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया था, उसने क्रॉस कर लिया। अब सूद जो है वो सबसे बड़ा, यानी कि ये पूरे का पूरा बजट जो है एक सूदी, अब उस पे सूद चुकाने के लिए टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में ये एक अजीबो गरीब पैराडॉक्स या एक कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि वीजा भी, ग्रीन कार्ड भी लेना है,
मगरिब की ताईद भी लेनी है, मजमून न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाए तो वाह वाह, आप सिक्का बंद लिखारी हो गए, जर्नलिस्ट हो गए। नावल, अगर नावल बाहर छप जाए तो क्या कहने, चाहे वो बिल्कुल आमियाना बिलो एवरेज नावल हो, लेकिन अगर वो लाहौर में मकतबा फलां या मकतबा फलां से छपा है तो बस जी क्या है, ठीक है, वो छपाई अच्छी नहीं, बस ठीक है जी, उसका मुकाबला नहीं होता। यही वजह कि आप देखिए अंग्रेजी में लिखने वाले, उनको पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ता, लेकिन उनका चर्चा धूम दुनिया भर में है, वो हर जगह आपको दिखाई देते हैं। सफ़े अव्वल के मुमताज पाकिस्तानी राइटर्स, आप पूछे कितने पाकिस्तानी उनको पढ़ा, 1% ने भी नहीं पढ़ा होगा 25 करोड़ में से। तो यानी कि लिखारी वो यहाँ के हैं, ऑडियंस कहीं और है। अच्छा, तो एक तो ये मसला है, लेकिन आज का ये आलम है कि मुझे ये बड़े दुख से कहना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि मैं तो जब यहाँ से गया, उस पर भी हम बात करेंगे, तो आपने उस्ताद का जिक्र किया, तो मैंने आज खुद ये कहा कि मुझे अब यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, जो मेरा शुरू में पैशन था। लेकिन जब मैं 5 साल तो मैं पाकिस्तान जब मैं आया तो नहीं, तो लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि अच्छा पढ़ाने लग गए हो, ओहो ये क्या हुआ, कि साडा मुंडा बड़ा लाइक सी लेक्चरार लग गया। लेकिन अच्छा, अब वो मसला ये कि पाकिस्तान में एक ASI की इज्जत या वक़्त या मर्तबा एक आला यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से कहीं ज्यादा है। ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं, लेकिन ये लिंक्ड है इस तमाम गुफ्तगू से रियासत की तरजीहात और किस तरह माशरे की बुनत बनाई जाती है, नौ आबादियाती दौर की जहन साजी और पोस्ट कलोनियल का जो भी तर्जुमा मैं गलत ना कर दूं आपके सामने, मुझे डर ही लगता है। अरबी फारसी उर्दू के उस असातिज़ा के सामने हमें खौफ आता है। वजाहत साहब, पाकिस्तान का हर सोचने समझने लिखने वाले शख्स का ये फैसला है कि ये इस समाज की ये जो बंदिशें ये इसके गिर्द लपेट दी गई हैं, उनको गिरोहों को खोले। वजह फरमाए। रज़ा भाई एक वक्फा लेते हैं, जरूर, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी, अदीब, उस्ताद, मुंतज़िम, माहिर मईशत और तरक्याती अमूर के माहिर मोहतरम रज़ा रूमी से एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुसलमान जो है वो खुश्क मेवाजात और राशन लेके और फल लेके उस कैंप पे जाते थे कि जो हिंदू और सिख जा रहे थे हमारे गांव के। हिंदू अक्सरियत के इलाकों में मुसलमानों पे जो बीती, मस्जिदों पे जो गुजरी, ये सारी चीज़ें फिर सब मुसलमानों की समझ में आ गई, क्योंकि उन पे मजालिम हो रहे थे हिंदू अक्सरियत के इलाकों में, कि इकबाल ठीक कहता। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुमताज़ सहाफ़ी, अदीब, माहिर मईशत और पॉलिसी एनालिस्ट मोहतरम रज़ा रूमी के साथ। हम रज़ा की तरफ चलते हैं। रज़ा, आपकी गुफ्तगू में एक लुत्फ़ ये है कि पिछली गुफ्तगू से अगला सवाल ख़ुद ब खुद बरामद हो जाता है। आपने 94 या 5 में मुकाबले के इम्तहान दिया और पहली पोजीशन हासिल की और 10 वर्ष जो है वो सरकार की मुलाजमत में रहे एज ए ब्रोकरेट। तो आपने ब्रोक्रेसी से पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है उससे रुखसत चाही। जी क्या सबब जी बजाज साहब, देखिए
میں 1993 میں امتحان دیا میں نے اور 94 میں جوائن کیا, اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میرے لیے ایک بہت, میں نے اس کو ایک, اب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں تو میری بہترین تربیت نو آبادیاتی اطوار میں نہیں, البتہ پاکستان کو سمجھنے میں, اس کی ریاست, اس کے سماج کو سمجھنے میں وہ میری ایک بہت مددگار ثابت ہوا وہ عرصہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول سروس کا کریئر ابھی بھی پاکستان میں ایک بہت اہم اور بہت مؤثر کریئر ہے تھیوریٹیکلی, اور اس کی وجہ یہ کہ آپ اگر نظام تھوڑا سا بہتر کام کرے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی فلاح و بہبود, آپ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں, اثر انداز ہوتے ہیں. اور میں نے یہی دیکھا, میں نے اپنے بھی دور میں 3-4 جگہ پہ اسسٹنٹ کمشنر رہا, اس کے علاوہ میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر تھا جب میں ڈیپوٹیشن پہ اقوام متحدہ کے ساتھ کوسوو میں چلا گیا. وہاں پہ جنگ کے بعد وہاں پہ ان کو ضرورت تھی, میں وہاں چلا گیا. لیکن میں اس میں بہت سارے مجھے جو مسائل لگے, ایک تو اس میں مسئلہ یہ لگا, جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا, کہ اس میں مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ کیا آپ ایک پوری عمر ایک پرزے کی طرح کام کرتے رہیں گے, یا آپ اپنی, جسے کہنا چاہیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن, وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. مجھے لگا کہ اس ماحول میں نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ جو مجھ سے توقعات تھیں سسٹم کی, مجھے انہی پر کاربند رہوں گا تو میں ترقی کروں گا. 2 ہی رستے تھے کہ میں ترقی کا زینہ کروں گا اور میں کچھ اور بن جاؤں گا جو نظام مجھے چاہتا ہے بننا. اور واقعی آج میں اگر ہوتا سروس میں تو میں ایک اعلیٰ منصب پہ بیٹھا ہوتا, اور جو آپ نے کہا انتظام, اسرام, میعاد کا سوچ رہا ہوتا, اس کے لیے بندوبست کر رہا ہوتا, آگے پیچھے 8-10 MNA, 8-10 منسٹرز اور دیگر طاقتور حلقوں کی آشیرواد, کمرے کے اندر جا کے کچھ اور رویہ ہوتا, باہر آ کے کچھ اور ہوتا. لیکن دوسری جانب میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے بھی تو کچھ اپنی ذات کی جو ایک تلاش ہوتی ہے, تلاش وجود, تو مجھے کچھ یہ بھی لکھنے کا بھی شوق تھا. بعد میں نے کہا کہ اظہار رائے جو ہے وہ بڑی اہم ہے زندہ رہنے کے لیے. آزادی اظہار کے بغیر زندگی جو ہے وہ مکمل تکمیلیت کی جو سفر ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. تو یہ کچھ وجوہات تھی. تو پھر میں نے کہا کہ میرے خیال سے خیر بات کہہ دیا جائے اور مزید جو ہیں جہاں وہ ان کو دریافت کیا جائے. اور پھر میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں چلا گیا. پھر آپ نے جیسے ذکر کیا, میں نے بہت سارے ادارے جو ہیں عالمی ادارے, ان کے ساتھ کام کیا. اس کے دوران میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا. تو جب میں نے لکھا 20 سال قبل, آج آپ سمجھیے کہ تقریباً 20 سال اس مہینے ہو جائیں گے, تو میں نے دا فرائیڈے ٹائمز میں شروع کیا لکھنے اپنے مضامین. اور مجھے جو اس سے رسپانس آیا تو وجاد صاحب, مجھے بھی وہ, آپ کو پتہ ہے کہ غلط فہمیاں, انسان خطا کا پتلا ہے, تو مجھے بھی یہ بہت بڑی خوش فہمی ہوئی کہ میں لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہوں. کچھ لوگوں کے ذہن پر, کیونکہ لوگ مجھے اس طرح کی اس وقت پہ ای میل ابھی بھی کرتے ہیں, آپ کا تو بہت بڑا حلقہ ہے جو ریڈرز کا, تو وہ کہتے تھے آپ نے مجھے میں نے آپ کی بات سے یہ سیکھا, آپ نے مجھے سوچنے کی زاویہ بدل دیا. تو میں بڑا خوش ہوتا تھا. میں کہتا تھا یہ دیکھو, یہ تو اگر دو مضامین سے ہی ہو سکتا, تو اگر میں روز کچھ لکھوں تو یہ تو اور بھی ہو جائے گا. تو پھر 10 سال میں نے جو ہے مستقل لکھا. پاکستان کا کوئی اخبار نہیں ہے, میگزین نہیں ہے جہاں میں نے نہ لکھا ہو. ہندوستان کا کوئی اخبار میگزین نے نہ لکھا ہو. عالمی لیول کے اوپر کوئی نہیں جگہ جہاں میں نے نہ لکھا ہو, کیونکہ وہ میں ایک ڈرائیو میں تھا. پھر اس دوران ٹی وی بھی سٹارٹ ہو گیا. تو بہرحال یہ سول سروس سے نکلنے کے بعد یہ ہوا. اب اس کی نقصانات, اس کی کاسٹ ہوتی ہے. اسی کاسٹ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوگوں نے کہا ہو جی تسی ایڈا کچھ کر کے تسی نوکری چھڈ کے افسر ہوندے, چیف سیکرٹری لگی ہوندے اج وغیرہ وغیرہ. ابھی مجھے لوگ کہتے ہیں, ہر دوسرے دن کہتے ہیں آپ کو ریگریٹ نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے, پیچھے مڑ کے دیکھنے والے تو پتھر کے ہو جایا کرتے ہیں, اس لیے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. منٹو, پریم چند, غلام عباس, ہمارے اپنے زمانے میں علی عباس لالپوری, سبت حسن, ڈاکٹر مبارک علی, اتنے کروڑوں کی آبادی میں ان کی کتاب 1000 چھپتی تھی. لیکن جب لوگ 20th سینچری فکر کی, خیال کی ارتقاء کو ڈاکومنٹ کریں گے یا اس کا تجزیہ کریں گے, یہ نام آئیں گے, بس یہی نام آئیں گے. لکھا ہوا لفظ
ایسے ہی ہے جیسے ماں کا سوتے ہوئے بچے کو پیار کرنا. کیا بات ہے. بچے کو معلوم ہو نہ ہو یہ کہیں بٹرفلائی ایفیکٹ دیتا ہے. بہت عمدہ بات کہی, بہت عمدہ بات کہی آپ نے. بے شک ایسے ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. آپ نے 2012 یا اراؤنڈ دیٹ جی, around that. ایک بہت خوبصورت پیپر لکھا تھا جس کا ٹائٹل ہی جو ہے نا وہ بہت جذبے سے بھر دینے والا تھا. جناح پاکستان کین ناٹ بی ابینڈنڈ. کس سینس میں یہ استعمال کیا تھا؟ آپ نے پہلے تو شکریہ, آپ نے اتنا پرانا وہ پیپر ہے کہ اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں آپ نے اس کو دیکھا. یہ اس کا میں پس منظر آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 2012 میں بالآخر میں نے سول سروس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی خیر بات کہہ دیا اور میں واپس پکا پاکستان آ گیا. اس سے پہلے 2008 میں آیا تھا, سیبیٹیکل پہ تھا وہ, پھر میں نے صحافت کا آغاز کیا. میں نے پکا اور مجھے آتے ہی اتفاق سے اس وقت جناح انسٹیٹیوٹ نامی ایک ادارہ اسلام آباد میں قائم ہوا تھا. شری رحمان نے ایک تھنک ٹینک بنایا تھا کہ سویلین تھنک ٹینک ہوگا. تو وہ ان کی تعیناتی ہو رہی تھی بحیثیت سفیر امریکہ میں. انہوں نے کہا کہ تم یہ جوائن کر لو, اور میں آیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تو میں چلا گیا, میں جوائن کر لیا. اب اس کے بعد مجھے وہاں پہ موقع یہ ملا اور وہ اس ادارے کا بھی مقصد یہی تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ شخصیت اور وہ افکار جن کو بڑی مہارت سے ہم نے چھپا کر لوگوں کے ذہنوں سے نکال کر اریز کر دیا ہے, مٹا دیا ہے صفائے پاکستان سے, ان کو کیسے بحال کیا جائے. یہ مضمون اسی کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی اور میں بالکل اس پہ قائم ہوں. کیونکہ اگر وجاہت صاحب, اگر ہمیں پاکستان کا مستقبل, حال تو جو ہے سو ہے اس پہ بات ہوتی ہے, اگر ہمیں پاکستان کا مستقبل سنوارنا ہے, اگر اس ملک کو بچانا ہے, اگر اس ملک کی ترقی, خوشحالی اور عوام کی بہبود کا سوچنا ہے, تو پھر ہمیں جناح صاحب کی جو 11 اگست 1947 کی تقریر ہے جس پہ بڑی لہدہ ہوتی ہے. آپ کے چند دوست تو کہتے ہیں ایسی تو کوئی تقریر ہی نہیں تھی, یہ تو لبرلز کی ایجاد ہے. کوئی کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایسے ہی انہوں نے باتوں میں کہہ دی تھی, وہ تو کچھ اور کہنا چاہتے تھے. بھائی بات یہ کہ ایک آدمی گورنر جنرل نومینیٹ ہوا ہے, اب وہ ایک سرکاری ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اور وہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا پریزیڈنٹ بھی اس دن الیکٹ ہوا ہے. وہ اس دن الیکٹ ہوا ہے. پہلے وہ ایک سیاستدان تھا اور اسی سیاسی جماعت کا جس نے وہ ملک کا مطالبہ کیا تھا اس کا بھی وہ ہیڈ ہے. اس کا بھی وہ ہیڈ ہے. اب تھینک یو وجاہت صاحب, 3 کیپیسٹیز میں وہ بات کر رہا ہے. اس سے پہلے جناح صاحب ایک سیاستدان تھے, وہ اپنا مقدمہ لڑے تھے پاکستان کا. یقیناً انہوں نے مسلم ووٹ بھی لینا تھا, 2 قومی نظریہ کا تڑکا بھی لگنا تھا, سب کچھ ہونا تھا, ہوا بہت کچھ ہوا, ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن 11 اگست کو انہوں نے کہا میں گورنر جنرل اور صدر مسلم لیگ اور کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ کے طور پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس میں مساوات کا دورہ ہوگا, ایکوالٹی آف سٹیزنشپ, جی, جو کہ ایک ریپبلک کا بنیادی نشان ہے. کہ آپ اپنے مندروں میں جانے میں آزاد ہیں, آپ اپنی مسجدوں میں جائیے, آپ آزاد ہیں, کیونکہ ریاست کا سروکار اس سے نہیں ہے, آپ ریاست کے لیے برابر ہیں. آپ یو سیز ٹو بی, وہ سیز کا لفظ ہے, بڑا اسٹرانگ لفظ ہے بھائی انگریزی میں, ول سیز ٹو بی, اور کمیونٹیز کا خطاب, کمیونٹیز کا. لیکن اس میں ایک اور, اس میں 2-3 باتیں جو اکثر ہم تو اسی پہ فوکس کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے میں نے اس میں بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں, اوپیڈز, مگر اس میں 2-3 باتیں اور بھی تھی. ایک اس میں ذکر تھا سوشل ویلفیئر اور ڈسٹریبیوشن, ایگزیکٹلی غربت کے خاتمے کا. یس, دیٹ واز نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان یہ تھا کہ بھئی اس ریاست کا نصب و لعن یہاں کے غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا ہے. تھینک یو. اب مشرقی بنگال میں کیا واقعہ تھا جہاں پہ پاکستان کی سپورٹ سب سے زیادہ تھی؟ اصل میں تو وہاں پہ عوامی تحریک پاکستان کے لیے تو مشرقی بنگال میں تھی, اور وہاں پہ اس کی بہت بڑی وجہ وہاں کے کسان کی, وہاں کے دیہی جو خاندان تھے ان کی مفلوق الحالی, کیونکہ ان کو انگریزوں نے لوٹ کے 200 سال سے کہیں کا نہیں چھوڑا ہوا تھا, اور پھر بعد میں منی لینڈرز اور یہ وہ اس میں وہ قرضوں میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی زمینیں رہن پہ رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کی نجات, ان کی معاشی لبریشن بھی ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں بھی تو وہ قائد اعظم نے اس کا ذکر کیا.
پھر اس میں انہوں نے اور بھی چیزیں جو آج بھی پاکستان میں ان کے اوپر ہم تحریہ، جابری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کرپشن کا لفظ استعمال کیا، نیپوٹزم کا لفظ استعمال کیا، ساری جو تھیمز آج کل جن کا بار بار ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. جو دوسرا حصہ ہم سے اس وقت الگ ہوا تھا، سیکنڈ ڈومینین، انہوں نے 22 جنوری کو اپنی آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر لی تھی. بالکل. اور جناح صاحب کو حاتم علوی صاحب جو فرسٹ میئر تھے، فرسٹ مسلم میئر تھے کراچی کے، انہوں نے خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ اناگورل اسپیچ کے حوالے سے کہ آپ کو دینا ہے تو اس میں آپ ایک آبجیکٹو ریزولوشن پیش کریں. بٹ قائد اعظم آپٹڈ فار دس ہسٹورک اسپیچ، تو ہم اس میں سب باتیں آ گئی تھیں. بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ آپ اگر ان نظریات کو ابینڈن کر دیں گے تو یہ جناح صاحب کا پاکستان جو ہے، جہاں پہ مذہبی منافرت، انتہا پسندی، اس کے خلاف ایک بڑا واضح میں سمجھتا ہوں حکم ہے بانی پاکستان کا. اگر جو لوگ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وائبل ریاست ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر جناح کے افکار سے انکار میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی ناپسندیدہ بلکہ کرمنل فیل ہے. اور یہ کہنا چاہیے یہ بات. اچھا، اگر آپ اس پہ نہیں یقین رکھتے تو پھر انارکی ہے. اس کے علاوہ ہر انٹرپریٹیشن آپ نکال لیجئے، چاہے وہ انتہا پسندوں کی ہو، چاہے وہ جاگیرداروں کی ہو، سرمایہ داروں کی ہو، ٹھیکے داروں کی ہو، ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کی ہو یا سول سرونٹس کی ہو، وہ انارکی ہے. وجاہت صاحب، یہ سکول میں تقریر میں نے نہیں پڑھی تھی، مجھے میرے استاد نے بتائی تھی اس کے بارے میں. بالکل. اس کے بعد میں نے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں یہ تقریر نہ پڑھی. میں نے سی ایس ایس کے امتحانوں کے لیے جو کتابیں سجیسٹ کی جاتی تھیں ان میں بھی اس کا ذکر نہ تھا. یعنی کہ جو آپ کو ملتی ہیں یہ کوسچن اینڈ آنسر اور فلانے اور سارے سرکاری تاریخ دان جو تھے، انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا ہوا تھا. وہ کہیں ایک فٹ نوٹ میں نے دیکھا کہیں ایسا تھا. بعد میں پھر میں نے اس کو یہ پڑھا جب میں سول سرونٹ تھا. میں نے کہا ہاں یہ تقریر بھی موجود ہے. اور اب بات یہ ہے کہ یہ تقریر جو ہے اور یہ جو سارے افکار جو ہیں، ان کو نظر انداز کر کے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ آدھی آبادی اس وقت جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے یا اس کے ارد گرد کھڑی ہے. Teach our younger generation who the founder of Pakistan was. بالکل. بہت خوبصورت ایک لفظ تھا جو ایس ایم ایس شرما سندھ گیزٹ کے ایڈیٹر تھے، اور ان کی کتاب بہت ہی اچھی مجھے سکینڈ حالت میں ملی، کچھ بہت اچھی حالت میں نہیں تھی. پیپس انٹو پاکستان، ریٹن ان 1954. اچھا. اور وہ کراچی میں بیٹھتے تھے اور قائد اعظم کے ساتھ ان کے مباحث اور اختلاف رائے ہوتا تھا. اچھا. اور قائد اعظم انہیں کہتے تھے کہ you know I fought for the rights of the minorities in India. درست. Now I want to be the Protector General of the minorities in Pakistan. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ دیکھیے نا، یہ بات نہیں کوئی بچوں کو سکھائے گا. نہیں، سکھانی پڑے گی. بالکل پڑے گی. فیڈریشن بھی اور دنیا کی کوئی نیشن سٹیٹ جو ہے مونولتھ سلیب نہیں ہوتی، پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتی. اس میں رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں، اس میں ڈائیورسٹی ہے، پلورلزم ہے. اس کا احترام کیے بغیر قوموں میں ہم آہنگی اور وہ توانائی پیدا نہیں ہوتی. بے شک جس کی مدد سے ترقی کی جاتی ہے. درست. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے رضا، بلکہ مسئلہ آپ کا نہیں، مسئلہ میرا ہے کہ آپ کا کام میورل کے سائز پہ پھیلی ہوئی منیچر ہے، یعنی اس میں تفصیل بھی ہے اور اس کی برڈتھ بھی بہت زیادہ ہے، اس کا ایکسپینس بھی بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں اس نشست کو ہم جہاں سے اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے، اور اگلی نشست میں انہی موضوعات پہ، اور پھر آپ کا چونکہ ادبی کام بے تحاشا ہے، صحافتی کام ہے، کچھ اس پہ بھی باتیں کرنا ہے. ناظرین، یہ تھی پاکستان کے ممتاز صحافی، ادیب، ماہر معیشت، پالیسی اینالسٹ، استاد اور منتظم محترم رضا رومی کے ساتھ ہماری گفتگو پروگرام صدرنگ میں.
इस नशस्त से हमें इजाज़त दीजिए। दोबारा रज़ा रूमी से अगली नशस्त में इसी मौजू पे बात करेंगे। आदाब।